بر صغیر پاک و ہند میں جن مبارک ہستیوں نے نیکی کی دعوت کو عام کیا، ان میں سے ایک آسمان ولایت کے درخشندہ ستارہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم المرتبت بزرگ شخصیت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی حنفی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 569 ہجری یا 571 ہجری مطابق 1175 عیسوی میں مدینۃ الاولیاء ملتان کے قصبہ کھتوال میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم دین تھے، اور والدہ ماجدہ حضرت بی بی قرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ والد گرامی کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے ہی فرمائی۔ ناظرین ذی وقار، سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدینۃ الاولیاء ملتان تشریف لے گئے اور قرآن و حدیث، فقہ و کلام اور دیگر علوم مروجہ پر عبور حاصل کر لیا۔ بچپن سے ہی آپ پابند نماز، ذکر اذکار، عبادت و ریاضت کرنے والے اولو العزم ولی اللہ تھے۔ تقوی و پرہیزگاری کی آبیاری کی تمام حکمتیں آپ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ سرکار بابا فرید کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی، لیکن سرکار بابا فرید کو اس نسبت کے ساتھ ساتھ نسبت مدار العالمین کی مناسبت سے فیضان مدار العالمین رضی اللہ عنہ بھی حاصل تھا، جو کہ سرکار مدار پاک کے خلیفہ سرکار سید محمد جمال الدین جانمن جنتی سے ہوتا ہوا سرکار سید تاج برہنہ ادموری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو حاصل ہوا، جو کہ اس طرح ہے کہ آپ یعنی حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت سید تاج برہنہ ادموری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سید بندگی صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سید شاہ سدن سرمست رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد ہیں حضور سیدنا محمد جمال الدین جانمن جنتی بغدادی ثم حلسوی، اور آپ کے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ حضور سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، یہ نسبت مداریہ ایک دوسرے طریقے سے بھی سرکار بابا فرید کو حاصل ہے، جس کے متعلق مفسر اعظم پاکستان مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی محدث بہاول پوری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ سلاسل روحانیہ میں سے ایک سلسلہ اویسیہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ چند واسطوں سے یہ سلسلہ سرکار کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور اس نسبت سے حضور شیخ الاسلام سیدنا خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کو بھی سلسلہ مداریہ کی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اب سامعین، یہاں پر ایک اور نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار مدار پاک کا فیضان آپ کے خلیفہ سرکار محمد جمال الدین جانمن جنتی سے ہوتا ہوا پہنچتا ہے، اور سرکار جمال الدین جانمن جنتی کا سلسلہ دیوان کہلاتا ہے، جو حضور سیدنا سید جمال الدین جانمن جنتی رضی اللہ عنہ سے ہی شروع ہوا ہے، اور یہ گروہ حضور سرکارہ سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ قطب المدار رضی اللہ عنہ کے 4 مشہور گروہوں میں سے ایک گروہ ہے، اور جو اس گروہ سے ہوتے ہیں وہ خود کو دیوان کے نام سے مشہور کرتے ہیں۔ بس اسی طرح سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے سجادگان آج تک خود کو دیوان کے نام سے موسوم کرتے آ رہے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدس شخصیات سرکار جمال الدین جانمن جنتی کے سلسلے سے وابستہ ہیں، اور وہ اپنے نام سے پہلے دیوان لگا کر اپنی اس عقیدت کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان شخصیات کے نام آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، مثلا دیوان خواجہ بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، دیوان خواجہ علاء الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ، دیوان خواجہ معز الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین، اس طرح سے بہت سارے بزرگ جو اپنے نام سے پہلے دیوان لکھتے ہیں، آپ اس کا مفصل تذکرہ ہماری ویب سائٹ مداری میڈیا پر پڑھ سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سامعین، ان پاک باز اولیاء اکرام کا خود کو دیوان لکھنا اپنے آپ میں ایک بڑی دلیل ہے
کہ یہ بزرگ ہستیاں سلسلہ عالیہ مداریہ کی نسبتوں کو کس قدر فخر کے ساتھ اپنے سر اور ماتھے سے لگائے ہوئے تھے، اور سامعین آپ ان کی عقیدت کا اندازہ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں، جس کے بارے میں جناب محمد بشیر احمد چشتی لکھتے ہیں کہ سرکار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 25 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، جبکہ آپ کی عرس کی تاریخ 5 اور 6 محرم ہے۔ 5 محرم کو عرس کی بہار پورے جوبن پر ہوتی ہے، اور لاکھ سوا لاکھ کے قریب مخلوق خدا کی تعداد لاکھ سوا لاکھ کے قریب پاک پتن شریف میں درگاہ بابا فرید پر جمع ہو جاتی ہے، اور اس بڑی تعداد میں صرف عام عوام ہی نہیں بلکہ درگاہ نظامیہ صابریہ کے بڑے بڑے سجادہ نشین اور درگاہ خواجہ غریب نواز کے خادمان بھی اس میں جمع ہوتے ہیں، اور تب تک نہیں جاتے جب تک بہشتی دروازے سے گزر نہیں جاتے۔ لیکن سامعین، میں جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مغرب سے ذرا پہلے دیوان صاحب یعنی سجادہ نشین خود اپنے ہاتھ سے بہشتی دروازہ کھولتے ہیں۔ دیوان صاحب یعنی سجادہ نشین اندر داخل ہوتے ہیں تو ہر 2 مزارات پر مٹی کے پیالے میں شربت بھرا ہوتا ہے، اور اس شربت پر حضرت سرکار سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ عنہ کا ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ سامعین، مدار پاک کے ختم شریف کے پڑے ہوئے شربت کو دیوان صاحب اور آپ کے ساتھی پیتے ہوئے نوری دروازہ سے روضہ پاک کے باہر آتے ہیں، اور سامعین اس رسم کی ادائیگی کی وجہ کے متعلق محمد بشیر احمد چشتی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری کی موجودگی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید الدین کو دستار بندھائی تو اس محفل میں حضور سرکار سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار بھی موجود تھے۔ جب دستار بند چکی تو حضرت زندہ شاہ مدار نے فرمایا، فرید فرد بابا ہمیں بھی یاد رکھنا۔ چنانچہ اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے بہشتی دروازے کی ابتدا کے وقت مٹی کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں شربت کے پیالے بھر کے حضرت شاہ مدار کے نام کا فاتحہ دلایا جاتا ہے۔ سامعین، ان تمام باتوں سے صرف یہی ثابت نہیں ہوتا کہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کو بھی فیضان مداری حاصل ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کی رسومات بھی بغیر ذکر مدار العالمین کے مکمل نہیں ہوتی۔ سامعین، سرکار بابا فرید رضی اللہ عنہ کی نیکی کی دعوت سے ہزاروں غیر مسلموں کو دولت اسلام نصیب ہوئی، گمراہ راہ راست پر آئے اور سینکڑوں نے ولایت کے درجے طے کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 5 محرم الحرام 664 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1265 عیسوی کو ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار پنجاب پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔